صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुस्लिहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार इस्लाह फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते
کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کا حکم فرمایا، تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے، فرمایا اپنی ذات پر خرچ کر۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹے پر خرچ کر۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کر۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے خادم پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک اور بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زیادہ جانتا ہے کہ کہاں تجھے خرچ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، قسام ازل نے سعید روحیں اور سلیم فطرتیں اس پیکر نور کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، اور پھر وہ اپنے اپنے وقت پر اس دامن نور سے وابستہ ہوتی چلی گئی۔ آج ہم کائنات کی ایک ایسی بلند بخت ملکہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی شہزادیاں اور ملکائیں جمع ہو جائیں تو ان کے گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی، اور سب ان کی قسمت پہ رشک کرتی ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت ایک لمحے کے لیے ایمان کے ساتھ اور دماغ کی سر کی آنکھوں سے کر لی جائے تو آدمی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ ان کا مقابلہ پوری امت کے باقی لوگ جو ہیں صحابہ کرام سے، اولیاء ہو، اقطاب ہو، صلاح ہو، ایک لمحے کے لیے جس نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ایمان کے ساتھ کر لی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیسی عظیم ہستیاں ہیں، ان کا عز و شرف کتنا ہوگا جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب زمانی بھی ہو، قرب مکانی بھی ہو، اور قرب وجودی بھی ہو۔ اور وہ نور پاک، وہ وجودی نور کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اگر عصا آ جائے تو وہ جو ید بیضا ہے اس کے کمالات یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ پتھر پہ پڑتا ہے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائے، اگر دریا میں وہ چلا جائے ید بیضا کا جو عصا مبارک ہے تو دریا راستہ دے دے اور اپنا خشکی میں بدل جائے، اور وہی عصا مبارک جو ہے وہ اگر دست بیضا کا ڈال دیا جائے سانپوں کے درمیان میں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس مرد بیضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے جو چھو جائے ان کے لعاب دہن سے کھارے کنویں میٹھے بن جاتے ہیں، اور ان کا دست پاک جو ہے وہ کسی سے مس ہو جائے تو پتھروں کو زبان مل جاتی ہے، لکڑی کے وہ جو ایک تنا ہوتا ہے اس کو بھی زبان مل جاتی ہے، اور وہ اشارہ ان کی انگشت پاک کا اگر ایک اشارہ ہو جائے تو چاند اپنا سینہ چیرتا ہے، سورج واپس آتا ہے، درخت چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے بارگاہ پاک میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم اس امت کی ماں کا ذکر پاک کر رہے ہیں جس کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قسام ازل نے سنبھال کر، میں کہوں گا کہ وہ وجود رکھے ہوئے تھے، اور اتنا قرب اس مرد بیضا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہو جاتا ہے تو وہ شخصیت بھی نور میں ہی ڈھل جاتی ہے۔ آج اس نوری وجود کا، اس بلند بخت کا جو امت کی ماں ہے، مراد سیدہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ یہ کس طرح برہ سے جویریہ کس طرح بنی، کس طرح ان کی آغوش میں وہ جو نوری کمر تھا وہ کس طرح ان کی آغوش میں آیا، خواب کس طرح حقیقت بنا، ان کے والد گرامی جو تھے ان نے کون سا معجزہ دیکھا، رحمت کونین کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور پھر ان کو لینے کے لیے والد اور رشتہ دار جب آئے، اور وہ کیا واقعہ تھا سارا وہ تو نہیں میں میرے اسکالر بیان کریں گے، بس ایک بات کہتا ہوں کہ والد نے کہا ہمارے ساتھ چلیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے پوچھ لیں ان کی مرضی ہے، تو جواب کیا دیا، کہا کہ کیا بھلا آ سکیں زندگی کے مزے، دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے، بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ، ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی خان صاحب، کون سا غزوہ، کیسا ہوا، کیا معاملات ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم مکرم غازی صاحب، جب بھی کسی ام المومنین سلام اللہ علیہا کا نام ہمارے کانوں میں رس گھولے، ہماری زبان سے ادا ہو، تو میں پوری زندگی سننے والوں کو یہ کہتا رہا کہ اس نام کے کان میں آتے ہی اپنے آپ کو اس طرح بنا لو کہ اپنی اس سچی پکی ماں کے رحمت کے دامن میں تم چھپے ہوئے ہو. وہ سکون ملتا ہے ان پاک ہستیوں کا نام لے کر جو دنیا کی کسی نعمت میں ہمارے لیے نہیں ہے. سیدہ حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جب آئیں تو اس کا سبب تو یہ بنا کہ ان کا والد حارث بن زرار قبیلہ بن المستلق کا سردار تھا، اور یہ مدینہ منورہ سے کوئی تقریباً 9 منزلوں پر ایک تالاب ہے مریسی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان تمام تر باتوں کا پتہ چلا تو آپ نے تہیہ کیا کہ ان اسلام دشمنوں کا خاتمہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچے تو قبیلے کا سردار حارث بھی اور جو لوگ ادھر ادھر کے انہوں نے جمع کیے تھے وہ تو سب ایک طرف ہو گئے، لیکن اس قبیلے کے آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ٹھان لی. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یک بارگی حملہ کر. حضرت بریدہ اسلمی کو بھیجا پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے پتہ کرو، اور کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے بھی بھیجا. غالباً سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ان کو سمجھائیں وہ جو اسلام کا ایک طریق ہے انسانیت کے وہ ذرا بیان کریں، بہت امپورٹنٹ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حملہ آور ہوتے تھے تو دعوت دی جاتی تھی کہ آؤ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ تعلق جوڑ لو، اس کے بھیجے ہوئے نبی کی متبع بن جاؤ. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حملہ اسی وقت کرتے تھے جب کہیں سے شرارت ہوتی تھی. وہ تو پہلے اطلاعات آ رہی تھیں کہ یہ قبیلہ اسلام دشمنی میں بہت حدیں پار کر چکا ہے. قریش مکہ کے کہنے پہ کر رہے تھے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجت پوری کرنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ ڈٹ گئے، تیر اندازی شروع کر دی. پہلے تھوڑی جنگ ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یک بارگی حملہ کر دو. تو اس میں ان کے 10 آدمی مارے گئے، 600 کے قریب قیدی بنے، بعض نے 100 کا بھی لکھا ہے، اور 2000 اونٹ مال غنیمت میں آئے، 5000 بکریاں، 5-6 بکریاں آئیں، اور کچھ خواتین قیدی ہوئیں. ان تمام قبیلے کے آدمیوں کو قیدی بنا لیا گیا. اسی لیے ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ما رأینا امرأةً کانت اعظم برکةً علی قومہا منہا. ہم نے اپنی زندگی میں جویریہ سے بڑھ کر کسی کو اپنی قوم کے لیے بابرکت نہیں دیکھا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. وجود بابرکت بن جاتا ہے جی. رحمت کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کو مس کر دیں وہ عام شے، لکڑی ہو پتھر ہو، وہ بابرکت ہو جاتا ہے. آپ کا قدم پاک جہاں پہ لگ جائیں وہ بابرکت بن جاتا ہے. تو جن وجودوں کو اتنی قربت نصیب ہو وہ تو پھر برکت ہی برکت. غازی صاحب، الارواح جنود مجندۃ، ارواح جھنڈ کے جھنڈ ہیں.
لشکروں کے لشکر، لشکروں کے لشکر ہیں. پھر اس کے بعد جن ارواح کی وہاں آپس میں مانوسیت ہے اور جس طرز کا تعلق ہے اس کا پھر یہاں ظہور ہوا. ٹھیک، یہ تو عام ارواح کا ہے. جی جی. یہ جو منتخب لوگ ہیں، یہ حسن انتخاب ہے قدرت کا، وہ پھر اور ہی ہوتا ہے. وہ اور رنگ پر ہے، وہ پہلے سے ہی میں خیال ریزرو ہو گیا تھا. ریزرو ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی یہ ایک نص اتار دی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیٹیوں تم دنیا کی کسی بیویوں تم دنیا کی کسی عورت کی طرح نہیں ہو. تو اس سے اندازہ لگا جب قرآن نے خود ٹائٹل دے دیا کہ ان کو جو شرف صحبت، شرف قربت اور زمانی اور وجودی قرب تام کی جو صورتیں یہاں ظاہر ہوئیں وہ تو کسی اور جگہ ظاہر نہیں ہوئیں. چنیدہ سلیکٹڈ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی قاضی صاحب، اگر میں یہاں ایک واقعہ بیان کروں جس سے آپ کو اس کو اندازہ لگا ہے. بسم اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ مجھے آپ غار ثور کی نیکیاں دے دیں، باقی میری زندگی کی تمام نیکیاں لے لیں. وہ کہتے تھے کہ میں وہ نیکی نہیں دے سکتا. اس پر محدثین و مفسرین نے بڑا کلام کیا اور صوفیاء نے وہاں بنیادی طور پر نیکی کیا تھی اس میں کوئی شک نہیں. تنہائی بھی تھی، سانپ کا ڈسنا بھی ہوا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تشریف لے جانا، اور آپ وہاں جو سب سے بڑی نیکی تھی وہ یہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں تھا، اور آپ 3 دن اور 3 راتیں اس چہرے کو اتنا قرب سے دیکھتے رہے کہ جسد مبارک کا تمام نور اپنے قلب و روح میں بھی سمویا اور جسد پر بھی ایک نوری حالہ بنا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے ایک فکرہ آپ کو خوبصورت سناؤں جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی. کیا بات، پیاس نہیں بجھتی تھی. کوئی شک نہیں. غازی سے بنیادی صوفیاء نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جو انوار کی تہیں گنوائی ہے نا، ایک تو تھی آپ کی نبوت مبارکہ کا نور، ایک تھی آپ کی تمام انبیاء کی جامعیت کا نور. واہ. روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کسی نبی کے بارے میں گفتگو کرتے تو اس کی شکل بھی آپ کے چہرے سے نظرتی تھی. بھئی وہ نبی اس شکل کے تھے، اس صورت کے تھے. پھر تیسرا وہ آپ کے چہرے مبارک پر جو نور الہی کا ہر وقت حالہ رہتا تھا اور جس کی گہرائی تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ آپ کے بعد میں دیکھتے بھی تھے تب بھی نہیں دیکھتے تھے. لا یعرفنی حقیقتی سوا ربی. وہ جو سیدنا بلال کی بیگم نے کہا تھا کہ وہاں آپ کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں، گھر آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم سے تو بات ہی کوئی نہیں کرتے. آپ کی باتیں کرتے ہیں. جی. تو حضرت جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے پہلی بات نظر آتی ہے کہ آپ کو اللہ نے فطرت سلیمہ عطا کی تھی. آپ جب گھر میں ہوتی تھیں تو آپ سنتی تھیں کہ آپ کے والد، آپ کے خاوند اور آپ کے قبیلے کے لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مذہب جدید کا لفظ بولتے تھے اور باتیں کرتے تھے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ ادھر آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت دل میں کڑتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اور بغیر تصدیق کیے صرف افواہوں کی بنیادوں پر یہ باتیں کیوں کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دو اپنے والد صاحب سے کہا بھی صحیح کہ آپ ایک دفعہ جا کر ان کو ملیں تو صحیح، ذرا ان کی باتیں سنیں تو صحیح. آپ تو دور رہ کر وہ قریش کی بنیاد پر آپ اس طرح کی دشمنیاں کر رہی ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ نے جو فطرت سلیمہ اور سلیکٹڈ لوگوں میں شامل کیا تھا اس کا مظاہرہ آپ کی فطرت میں شروع سے تھا. اچھا، اس کے بعد جب آپ نے وہ خواب دیکھا جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ آپ نے دیکھا کہ یثرب کی طرف سے ایک چاند آ رہا ہے اور آپ کے گھر کو چمکا رہا ہے، اس وقت بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہی القاء ہوا اور محسوس ہوا کہ وہ چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اچھا، تیسرا قاضی صاحب کا عجیب واقعہ دیکھیں. جب ان کی اپنے جن کے وہ حق میں آئیں ثابت بن قیس کے، ان کو کہتی ہیں جی میں آپ کو رقم دے کر آزاد ہونا چاہتی ہوں،
اب وہ رقم لینے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہیں. مکاتبت کہتے ہیں اس کو؟ مکاتبہ. ہاں. تو وہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ادب سے بیٹھی تو آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیا کرنے آئی ہیں. وہ جس انداز سے وہ حضور کو دیکھتی رہیں اور حضور جس شفقت سے ان کو دیکھتے رہے, اور شیریں کلامی ان کی, وہ شیریں کلامی ان کے بڑی تھی. تو وہ غازی سے بھی ایک لفظ آپ بولتے رہتے, وہ رجی ہوئی بڑی تھیں, چونکہ امیر خاندان کی تھی, سب کچھ دیکھا تھا. تو آ کر جب باتیں کرنے لگی تو حضور نے یہ پوچھا ان سے کہ آپ کو یہ کیسے توقع ہے کہ آپ مجھ سے یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں. تو اس نے کہا یا رسول اللہ, میں وہاں دیکھتی رہی ہوں کہ آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں, اگرچہ ہم غلامی میں آ گئے لیکن وہ غلاموں کو کھانے میں, پلانے میں, رات نگرانی میں اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ اپنے آپ پر ہمیں ترجیح دیتے ہیں. تو میں تو یہ حسن اخلاق دیکھ کر متاثر ہوئی, اور اس بنا پر آپ کے پاس ہے کہ جن کا آقا کے غلام اس طرح کے ہیں, ان کی آقا کے رحم کا اور کرم کا کیا عالم ہوگا. جی پھر ہاشمی صاحب, بڑا یہ ایمان افروز بھی ہے اور دلچسپ واقعہ بھی ہے. جی ہاں, پھر پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے وہ حضرت سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو ہے وہ آزاد کروایا. یہ شہید احد بھی ہے غالباً. جی وہ حضرت شماس ہے. وہ حضرت شماس ہے, ہاں ٹھیک ہے, اس لیے وجہ تو ان کو ان سے جو ہے وہ آزاد کروایا, بلکہ ان کو طلب فرمایا آپ نے. تو آپ نے فرمایا کہ مطلب میں اس طرح سے چاہتا ہوں کہ ان کی مکاتبت تو آپ نے کر دی ہے, اور جو 9 اوقیہ سونا رکھا ہے ان کی آزادی کے لیے تو وہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کچھ عذر کہا, مطلب ادب سے, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ہی ہیں تو اس لیے کسی عوض کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی جو فیاضی اور سخاوت تھی تو سیر نگاروں نے لکھا کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عوض دیا, اور عوض دینے کے بعد ان کو آزاد کروانے کے بعد پھر آپ نے یہ آزاد کر دیا. جی آپ نے آزاد کر دیا, اور آزاد کرنے کے بعد ان کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں. جی بالکل پھر اپنے نکاح, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کیا میں تمہارے لیے اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہ کروں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر میں فیصلہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں آپ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پھر اپنی رضامندی ظاہر کر دی, اور اس طرح سے یہ حرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی زینت بن کے کائنات کے مومنین کی ماں ہونے کا شرف پایا انہوں نے. ان کے والد گرامی جو ہے حضرت سیدنا حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے 2 بھائی حضرت عمر بن حارث اور حضرت عبداللہ بن حارث, اور آپ کی ایک بہن عمرہ بن حارث بن زرار, یہ تینوں بھی بعد میں شرف صحابیت سے جو ہے وہ فیض یاب وہ آ گئے, جی وہ لینے کے لیے آ گئے کہ بھائی ہم دیتے ہیں اس کا فدیہ. جی ہاں, اس کا واقعہ بڑا خوبصورت ملتا ہے. وہ واقعہ, جی ہاں, وہ واقعہ بڑا خوبصورت ملتا ہے. وہ لینے کے لیے آئے تو آپ کو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے, یہ جانا چاہتی ہیں تو لے جائیے. تو ساتھ کچھ مکالمہ اس حوالے سے جو آپ کے بھائی کے حوالے سے بھی لکھا جاتا ہے اور آپ کے والد گرامی کے حوالے سے بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ کچھ ساتھ مال لائے تھے جو اپنے باقی قبیلے کے لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے. اونٹ کافی سارے لائے تھے. جی ہاں, کچھ اونٹ تھے اور ایک لونڈی تھی کالی رنگ کی. تو اس کو وہ پہلے پیچھے پہاڑی کے دامن میں چھپا کے آگے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شعر سن لیں یہاں, اور پھر آپ کی بات میں اور مزہ بڑھ جائے گا. جی کہ کرنے گئے تھے ان سے تغافل کا ہم گلا, کی ایک ہی نگاہ کے بس پار ہو گئے. حضور کی بارگاہ میں جی بالکل ایسا آئے مصطفیٰ سے, پھر اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے, کیا رہائی ہے, وہاں سے بچ کے کون جائے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کے انہوں نے مکالمہ کیا کہ ہم اس طرح سے اپنے قبیلے والوں کو آزاد کروانے کے لیے آئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بدل کیا لے کر آئے ہو. تو انہوں نے کہا بدل تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پہاڑی کے دامن میں جو مال چھپا کے آئے ہو تو وہ کیا ہے. وہ 2 اونٹ جیسے, جی ہاں, کچھ اونٹ اور جو ایک لونڈی ہے وہ کیا ہے. تو انہوں نے یہ بات سنی, حضرت عبداللہ بن حارث کے حوالے سے بھی ملتا ہے, آپ کے والد کے حوالے سے بھی ملتا ہے, کہ انہوں نے جیسے یہ بات سنی تو فوراً پکار اٹھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور یہ کہا کہ ہم اللہ کی قسم نہ تو ہم سے پہلے کوئی آپ کے پاس پہنچا ہے اور نہ کوئی ایسا تھا جس کو ہمارے اس سارے معاملے کی خبر تھی. اس کے لیے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر نگاروں نے لکھا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو
علم غیب عطا فرمایا تھا، اور اسی علم غیب کے ظہور کے سبب سے اچھا اس میں یہ ایک لوگ اور بات مسلمان خان ہوئے۔ صاحب، یہ جو انہوں نے کر دی، اللہ سے تو کوئی غائب ہی نہیں۔ میں تو جب یہ سوچتا ہوں، یہ اس مسئلے پہ تو بحث ہونی نہیں چاہیے کہ جی اللہ کو علم غیب ہے۔ اللہ نے خود سب چیزیں بنائی ہیں، وہ خالق ہے ساری کائنات، اس سے تو غائب ہی کچھ جو نہیں۔ لوگ غیب کے لیے یہ معیار بناتے ہیں کہ جب وہ سامنے آ گیا تو پھر غیب نہ رہا، وہی میں نے کہا نا، پھر تو اس غائب کہاں؟ نقطہ نظر سے تو اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ، چونکہ ہم پڑھتے ہیں عالم الغیب ہے، تو اس نے آگے اپنے بندوں کو جو نوازا ہے اس پر قدغن لگانے والے قرآن و سنت سے نا آشنا ہیں۔ صحیح ہے۔ اس لیے نبی اکرم رحمت عالم اللہ تعالیٰ تو اپنی تمام مخلوق کے مقابلے میں غیب جانتا ہے، لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے عطا کرنے سے وہ کچھ جانتے ہیں جہاں تک کسی انسان کے وہم و گمان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ رحمت اللہ عالمین کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کائناتیں ہیں، جتنی دنیایں ہیں، ان سب کے لیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، اور رحمت تو تبھی پہنچے گی جب علم ہو، اپنی جورسڈکشن کا پتہ ہو کہ فلاں کو رحمت کی ضرورت ہے۔ اگر پتہ ہی نہیں کسی جگہ کا تو وہ رحمت کیسے پہنچے گی؟ ربوبیت وہاں ہوتی ہے جہاں رحمت ہوتی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ فیصلہ فرما رہے تھے سیدہ پاک کے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ یا ایھا النبی انا احللناک، ہم نے آپ کے لیے بیویاں آپ کی جن کے آپ نے حق مہر دیے ہیں وہ ہم نے حلال کی ہیں۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن تھی۔ پھر اس سے آگے جو بڑی دلچسپ بات سورہ احزاب کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے، ہم نے آپ کو جو ازواج آپ کے حرم میں آئی ہیں جن کو چاہیں رکھیں جن کو چاہے نہ رکھیں، اگر آپ نے کسی کو علیحدہ کر دیا اس کو بھی لینا چاہیں تو لے آئیں، لیکن اس کے بعد قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ جو آپ کے حرم میں داخل ہو رہی ہیں ان کی آنکھیں آپ کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت ساری کائنات کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تو فرماتے تھے نا کہ ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں تو ایک قرآن کریم نے کیا خوبصورت اللہ نے بات فرما دیا، خالق کائنات فرما رہا ہے کہ آپ کو دیکھنے سے ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہے، تو اس لیے ازواج مطہرات کا ذکر پاک سنتے ہوئے مسلمان کو ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے رب کریم کے سلیکشن فیصلے۔ آف اللہ۔ جی پروفیسر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں، پھر وہی بات سیدہ پاک کے۔ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بنیادی طور پر غازی سے باتیں ہو رہی تھیں، تو ان کی عبادت کا تذکرہ اور ان کا یہ اہتمام خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کو پسند فرمایا۔ ٹھیک، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک یہ بھی پتہ چلا کہ زبردستی کی شادی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں نہیں ہے،
حالانکہ وہ جنگ میں آئیں گرفتار ہو کے، اس کے باوجود بھی زبردستی نہیں ہے یہاں، زبردستی نہیں ہے، تو عام حالات میں تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. یہ پسٹل پوائنٹ والی شادی نہیں ہے. شادی نہیں ہے. اور غازی صاحب جب یہ باقاعدہ اگر وہ تھا بھی سے معاملہ جو لوگ سوچتے ہیں، تو یہ جب باقاعدہ تقسیم ہو چکی تھی، وہ ساری ونڈ ہوئی تھی، اس وقت بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے کام ہوئے ہیں. اس پہ میں نے اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے، بڑے لیکچر میں نے دیے ہیں، سٹاف کالج، نیپا، بڑی مدت باہر بھی جا کے یورپ میں. دیکھیں میں نے ان کی کتابیں ساری پڑھی ہیں، مونٹگومری وارٹ کو پڑھا ہے، ایرونگ کو پڑھا ہے، واشنگٹن کو پڑھا ہے، لین پول کو پڑھا ہے، یہ سب لوگ میں نے پڑھے. ان میں سے جو سین لوگ ہیں نا، یعنی ایک ہوتا ہے نا بندہ لکھنے میں بھی کچھ دیانت تھوڑی بہت اندر ہوتی ہے، ان سب نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شادی یہ خواہشات نفسانی کی بنیاد پر نہیں تھی، حکمتوں کی بنیاد پر تھی. اسی لیے آپ دیکھیں نا سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے باقی تو کوئی بھی کنواری نہیں ہے جن سے آپ کی شادی ہوئی ہو. جب اللہ نے خود فیصلہ کر دیا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کے تناظر میں تو خود قرآن نے ایک ٹائٹل متعین کر دیا. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اطیب اور پاکیزہ کون ہوگا جن کے پسینہ مبارک کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے. حالانکہ سارے کہتے ہیں دور تک نہیں، اس وقت سے لے کر آج تک ہے. آج تک میں اس گھر میں گیا ہوں جہاں آج بھی پسینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے، اس گھر میں اس کی میں نے خوشبو خود سونگھی ہے. بلکہ جسد مبارک کے ساتھ اللہ نے آپ کو وہ جو باطنی پاکیزگی عطا کی تھی، ظاہری پاکیزگی بھی وہی تھی کہ آپ کے جسد مبارک سے تعلق رکھنے والی چیزیں وہ پاکیزہ اور صاف ستھری تھی. تو اس وجہ شیخ اکبر کی بات، چونکہ آپ تو اتھارٹی ہیں نا، شیخ اکبر بڑی ایمان افروز بات کی. انہوں نے کہا اللہ کی کوئی صفت جو ہے نا اس کو فنا نہیں ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ ٹھیک ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بقا حاصل ہے. صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو جس طرح قرآن حکیم نے کہا نا کہ اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد ہے. تو جب قرآن کی حفاظت کا رب نے ذمہ لیا ہے تو جسمانی صورت قرآن کی جو ہے اس کو کیسے فنا، اس کی بھی حفاظت کا ذمہ قیامت تک محفوظ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے، اس لیے میں کہتا ہوں آپ کے جو موئے مبارک ہیں ان کو بھی بقا حاصل ہے. آپ کے وجود پاک سے چھو جانے والی شے کو بھی جو ہے وہ قیامت تک کے لیے بقا حاصل ہو گئی، ختم ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو کائنات چل رہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کی تجلی سے چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قیومیت حقیقت محمدی پر پڑ رہی ہے. تو یہ حقیقت محمدی اور صفت قیومیت دونوں مل کر اس سارے کارخانے قدرت کو قائم رکھے ہوئے ہیں. جی کوئی احادیث آپ نے جو بیان کی ان میں سے کوئی حدیث ہے آپ کے ذہن؟ احادیث تو اس وقت مستحضر نہیں ہیں، لیکن آپ کی زندگی کے مختلف واقعات میں سے ایک دو چھوٹے واقعات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدہ جویریہ، ایک تو یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ یہ تلفظ درست کر لیں. ہمارے یہاں عموماً بچیوں کا یہ نام محبت سے رکھا جاتا ہے، لیکن جویریہ کہتے ہیں. نہیں، جویریہ ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھی. حضور علیہ السلام ایک دن فجر کی نماز کے لیے آپ کے حجرہ مبارکہ سے جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور چاش کے وقت جب لوٹ کر آئے تو دیکھا ابھی تک آپ اپنے مصلی پر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں، اذکار کر رہی ہیں. تو پوچھا کہ کیا آپ جب سے ادھر ہی بیٹھی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے ادھر ہی بیٹھی ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 4 کلمات ہیں جو 3 مرتبہ پڑھے ہیں، اور آپ کی فجر سے لے کے اب تک کی عبادت پر وہ زیادہ حاوی ہیں، وہ زیادہ برکات رکھتے ہیں، وہ زیادہ اجر رکھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے پھر وہ کلمات جو ہے وہ پڑھ کے سنائے بھی. امت کے لیے بھی سیکھنے کا اس میں درس ہے اور وہ پڑھنے بھی چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ 4 کلمات بتائے اور اس کو پڑھنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. پھر ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب آپ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ آپ روزے سے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ نے کل گزشتہ کا روزہ رکھا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں. تو کہا کل آئندہ کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں. تو حضور علیہ السلام نے پھر ایک ادب سکھایا جو شریعت اسلامیہ کی ایک ضابطہ ہے. فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے روزے کو
اکیلے رکھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ اس میں رکھا جائے۔ فقہاء نے کہا کہ اکیلا جمعۃ المبارک کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اچھا جی، جی ہاں، یعنی اگر جمعے کا رکھنا ہے تو جمعرات کا بھی جمعرات کا یا ہفتے کا ساتھ رکھنا چاہیے۔ اچھا اور اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو افطار کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس پر ایک جو اور ضابطہ فقہاء نے اس سے جو ایکسٹریکٹ کیا ہے، تخریج کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی زوجہ کو نفلی روزہ کھولنے کا کہے تو یہ جائز ہے، اور زوجہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاوند کی اجازت سے نفلی روزہ رکھے تاکہ مطلب اس کی اتباع اور اطاعت ہو۔ ٹھیک، تو یہ ادب بھی مطلب آپ کے ذریعے سے امت تک ادب بھی، اور اس میں ایک جو باریک پہلو ہے نا، اور وہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے، بہت زیادہ۔ اس کو آپ نے ماحول کو بڑا اچھا رکھنا ہے۔ آپ نے دین کی کوئی بات اس طرح کی کر کے نفلی تو گھر میں وہ ٹینشن نہیں کریٹ کرنی، اس سے ایک یہ بھی مراد۔ جی حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آنے والی جتنی ازواج مطہرات ہماری پیاری مائیں ہیں، ان میں سیاسی سماجی حکمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو داخل کیا تو اس کے بعد وہ تمام تر قبیلہ ہمیشہ کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ بن گیا، امن کی جگہ بن گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کتاب الشفاء سے جی نسخہ ہے قید سے رہائی، جو ظالمانہ طور ناحق کوئی قید میں ہو، اگر کوئی شخص ناحق قید میں مبتلا ہو تو 11 دن تک مسلسل اول و آخر درود پاک کے ساتھ 121 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرے تو انشاءاللہ بہت جلد قید سے اس کی رہائی ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور خاکساری اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جی صغیر، کر کے نبی کی طاعت حضرت جویریہ نے کر کے نبی کی طاعت حضرت جویریہ نے حاصل کی رب کی رحمت حضرت جویریہ نے ماہ منیر پیارا دیکھا جو خواب میں تھا ماہ منیر پیارا دیکھا جو خواب میں تھا پائی تھی اس کی قربت حضرت
جویریاں نے پائی تھی اس کی قربت حضرت جویریاں نے اللہ سے ڈرنے والی شب زندہ دار تھی وہ کی خوب تر عبادت حضرت جویریاں نے کی خوب تر عبادت حضرت جویریاں نے تھی مومنوں کی ماں بھی ساجد صحابی یا بھی دوہری تھی لی سعادت حضرت جویریاں نے کر کے نبی کی طاعت حضرت جویریاں نے حاصل کی رب کی رحمت حضرت جویریاں نے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.